آئین سے مسلسل اور مستقل انحراف نے پاکستان کو ایک عجیب و غریب ملک بنا دیا ہے۔ یہاں 75 سال کے بعد سمجھیں اعلیٰ عدالتوں کی جو شہرت بنی ہے، بلکہ عدالتوں کی شہرت مجموعی طور پر کہہ لیں کہ وہ یہی ہے کہ ایک تو وہاں سے انصاف نہیں ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں خاص طور پر آئین ان عدالتوں کے ذمے یا آئین جن اداروں کے ذمے جو آئینی ادارے ہیں، اور جو افراد کے ذمے جو آئین جو کام لگاتا ہے، جو فرائض ان کے ذمے لگاتا ہے، وہ انہیں ہی پورا نہیں کرتے، اور بلکہ یہ نہیں کہ انہیں پورا نہیں کرتے بلکہ وہ دوسرے کاموں میں جو جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ٹانگیں اڑاتے ہیں۔ اور یہ کہنا چاہیے بلکہ کہ وہ بھی سمجھیں ایک طرح سے سیاست میں کود پڑتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں یا چاہے وہ سمجھیں ادارے ہوں۔ تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے، اور 75 سال بعد یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں جو تاثر ہے، لوگوں میں جو سمجھیں تصور بنا ہوا ہے، وہ عدم اعتماد کا ہے۔ کسی ریاستی کسی حکومت کے ادارے پر لوگ اعتبار نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اور ریاست اور حکومت کے درمیان جو ایک خلیج حائل ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں یقیناً انصاف دینے والے جو ادارے ہیں، مطلب پولیس ہیں، عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان کا بہت ہی حصہ ہے، بہت اہم کردار ہے، بلکہ غیر معمولی طور پر اہم کردار ہے۔ انہوں نے اپنی شہرت یہ بنا لی ہے، اور میں اس پر میں نے لکھا بھی ہے، ایک تحریر بھی لکھی ہے، اور سوال اس میں نے یہ نہیں اٹھایا۔ ہوتا ہے بعض اوقات جب کوئی بڑا اہم سیاسی یا آئینی معاملہ اعلیٰ عدالتوں میں ہوتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو سوچنے والی ہے اور جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بھئی، فیصلہ آئین کے مطابق آتا ہے، انصاف کے مطابق آتا ہے، انصاف ملتا ہے یا نہیں، انصاف ہوتا ہے یا نہیں، یا انصاف ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک صورت بن جاتی ہے، مطلب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بھئی ایک کیس ہے، اس پہ جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے، کچھ کو ناپسند ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آئینی ادارے جو ہیں، خاص طور پر اعلیٰ عدالتیں جو ہیں، جنہیں آئین کا محافظ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ایک طرح سے آخری اپیل کی عدالتیں بھی ہیں لوگوں کے لیے انصاف کے حوالے سے، ان عدالتوں کی ساکھ کیا بنی ہے، اور ان عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہر معاملہ جو بھی اہم جب عدالت میں جاتا ہے تو لوگ پہلے ہی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں، انصاف ملتا ہے یا نہیں، یا کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں پیدا ہو گئی بات؟ یہ شہرت کیوں بن گئی ہے ان اعلیٰ عدالتوں کی؟ بہرحال آپ کے سامنے ہے، اعلیٰ عدالتیں پوری طرح سیاست کا حصہ بن چکی ہیں، اور میں نے اپنی جو کتاب ہے پاکستان میں ریاستی اشرافیہ کا عروج، اس میں یہ لکھا ہے، بالکل عیاں طور پر لکھا ہے کہ بھئی جو اعلیٰ عدالتیں بھی ہیں وہ بھی، یا میں نے اسے عدالتی اشرافیہ کا نام دیا ہے، کہ وہ اعلیٰ عدلیہ بھی سمجھیں یا عدالتی اشرافیہ بھی جو ہے وہ ریاستی اشرافیہ کا ایک ناگزیر حصہ ہے، ایک جزو لا ینفک ہے، اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اشرافیہ نے جو یہاں نظام بنایا ہوا ہے، اور جس طرح آئین پر، حکومت پر انہوں نے اپنی دسترس قائم کی ہوئی ہے، اعلیٰ عدلیہ، عدالتی اشرافیہ اس کا بالکل حصہ ہے، پورا حصہ ہے۔ یہاں سے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا ہے، یہ سیاست کا سمجھیں اشرافی سیاست کا حصہ ہیں یہ عدالتیں پوری۔ اور یہی سبب ہے کہ سول پاکستان پارٹی جو کچھ تجویز کرتی ہے، جو کچھ کرنا چاہتی ہے، بلکہ ابھی یہ تجویز ہی کرتی ہے وہ، کیونکہ جب اگر فرض کریں لوگوں کی سپورٹ اسے ملتی ہے اور وہ اس قابل ہوتی ہے کہ کسی طرح ان چیزوں کے بارے میں ایک پبلک یا رائے عامہ جو ہے بنا سکے، تو یقیناً وہ ایسا بھی کرے گی۔ لیکن ابھی وہ یہ تجویز کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ مطلب انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، تاکہ کم قیمت اور جلد انصاف فراہم ہو لوگوں کو، اور دوسرے یہ کہ یہ جو آئین کے محافظ کی حیثیت ہے اس چیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے سول پاکستان پارٹی جو تبدیلیاں لانا چاہے گی وہ بڑی انقلابی تبدیلیاں ہیں۔ مثلاً سول پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ جو اس وقت موجود ہے اسے مطلب ایک آئینی عدالت بن جانا چاہیے، صرف جہاں پہ آئینی معاملات جو ہیں وہ آئیں گے، اس کے بارے میں اپیلیں، اس کے بارے میں ریٹ پیٹیشنز ہوں گی، اس کے بارے میں کیس دائر کیے جائیں گے۔ باقی جو ہے سمجھیں جسے ہم کہتے ہیں آخری اپیل کی عدالت، وہ 4 صوبے ہیں، تو ان چاروں میں سمجھیں وہ ہائی کورٹس ہوں گے، یعنی ہر صوبے کا اپنا سپریم کورٹ۔ 4 صوبے ہیں ابھی، تو 4 سپریم کورٹ ہو جائیں گے جہاں پہ اس صوبے کے لوگ اپنی آخری اپیل انصاف کے لیے کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ بالکل علیحدہ ہو جائے گا اور وہ ایک آئینی عدالت بن جائے گا۔ اسی طرح سمجھیں جو
جو مطلب جیسے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہ ابھی وفاقی حکومت کے تحت ہیں، تو جب وہ صوبے بن جاتے ہیں تو وہاں بھی سمجھیں جو ہائی کورٹ بنیں گے وہ وہاں کی سپریم کورٹ ہوں گے۔ ہمیں یہ تبدیلی لانی ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف جلد سے جلد مہیا ہو سکے۔ اور ہمیں مطلب یہ جو ایک کلاسیکی مثال بنی ہوئی ہے، ایک کلاسیکی انداز پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ون کنٹری اور ون سپریم کورٹ، یعنی ایک ملک اور ایک سپریم کورٹ، ہمیں اسے بدل دینا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیز لوگوں کو انصاف کی فراہمی جلد سے جلد کر سکتی ہے، کم قیمت انصاف، مطلب کم قیمت پر انصاف اور جلد سے جلد انصاف۔ تو ضروری ہے کہ چاروں صوبوں کے اپنے سپریم کورٹ ہوں، اور اس طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سمجھیں آئینی عدالت بن جائے۔ اب دیکھیں نا، مطلب کتنے اس طرح کے معاملات آ چکے ہیں اور اتنے خوفناک معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی کا دل دہل جاتا ہے سن کے۔ ابھی جو بالکل حالیہ 2-3 دن ہوئے جو خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک آدمی کا فیصلہ ہوا، 18 سال بعد وہ فیصلہ ہوا ہے، اور 18 سال بعد فیصلہ ہونے کے باوجود اس آدمی کو، کیونکہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ انتقال کر گیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے، عدالتوں کو سوچنا چاہیے، بلکہ انہیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مطلب یہ سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے، حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اس طرح انصاف کی فراہمی ہو رہی ہے، اور انصاف کی فراہمی کسی بھی حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ تو 18 سال بعد سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ چھوڑیں بھئی، ان کو آئینی عدالت بنائیں، سپریم کورٹ آئینی عدالت ہوگا اور ہائی کورٹ جو ہیں صوبوں کے سپریم کورٹس ہوں گے۔ تو یہ بلکہ جو ابھی جس آدمی کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی کتنے ہی ایسے واقعات آئے ہیں۔ ایک اور واقعہ تھا کہ جی عدالت نے ایک شخص کو بری کیا اور پتہ لگا جی اس کی تو پہلے ہی جیل میں ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے بھئی، یہ انصاف کی فراہمی کا حال ہے پاکستان میں۔ اور اس طرح کے کتنے خطرناک قسم کے، انتہائی خطرناک، لوگوں کی زندگی جیلوں میں پاؤں رگڑتے گزر جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، سب سے زیادہ مراعات دی جاتی ہیں۔ تو یہ سیاسی پارٹیوں کے سوچنے کی بات ہے اور حکومتوں کے سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی لیے سول پاکستان پارٹی، جیسا کہ مطلب میں کہتا ہوں، اور سول پاکستان پارٹی کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے مفادات کا تحفظ ایک طرح سے، تو لوگوں کے یقیناً انصاف کی جان و مال کا تحفظ بھی اور انصاف کی فراہمی بھی سول پاکستان پارٹی سمجھتی ہے کہ اصل زور حکومتوں کا، سیاست کا ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ اور جب تک ان چیزوں پر نہیں ہوگا، لوگوں کی یہی بے بسی اور بے چارگی ایسے ہی موجود رہے گی۔